السلام علیکم۔ التماس سورہ فاتحہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی فرزند حسن ابن اکرام حسین تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی اور کل مومنین و مومنات کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زحمت نہ سمجھیں، تھوڑا آگے تشریف لائیں، ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ بلند تر صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ صلوا علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے رب کائنات وصدقے محمد و آل محمد، اس فرش عزا کا بچھایا جانا، مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کا تمام تر اجر و ثواب ہم مرحومہ کے نامہ اعمال کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں اسے قبول و منظور فرمائے، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، دیگر جتنے اس خاندان کے مرحومین ہیں، دیگر مومنین و مومنات ہیں، رب کائنات سبھی کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما۔ ایک بلند تر صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے زندگی بطور امانت دی ہے۔ ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے میں جس میں وہ جیے، جس دنیا میں وہ آئے، جس زمانے میں وہ رہے، اس میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکے۔ کم ہی افراد ہوتے ہیں جو معاشرے پر اس انداز میں اثر انداز ہوتے ہیں کہ معاشرہ انہیں یاد رکھتا، وہ اثر پذیر ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں اتنا دم ہوتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے کہ وہ جس زمانے میں آتے ہیں، جس وقت میں وہ رہتے ہیں، وہ اس کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہر انسان کے بس میں یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں سے ہر انسان بڑے بڑے مارکے انجام نہیں دے پاتا، ہمیں سے ہر انسان ایسی زندگی گزار کے نہیں جاتا کہ اس سے آنے والے وقتوں میں یاد رکھا جائے۔ زیادہ تر ہم میں سے افراد انتہائی عامیانہ انداز میں زندگی بسر کر کے پلٹ جاتے ہیں، خدا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ عزیز، ہم زندگی میں کوئی اور مارکا انجام دے سکیں یا نہ دے سکیں، ہم اس زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، ہم زمانے میں کوئی تبدیلی لا سکیں یا نہ لا سکیں، ہم ہماری یہ معمولی سی حیات کوئی اور کمال کر سکے یا نہ کر سکے، مگر آل محمد کا ماننے والا ہونے کا اتنا کمال ضرور ہے کہ ہم مر جائیں گے نا تو کم از کم ایک مجلس حسین ہمارے جواز سے بھی رکھی جائے گی۔ میں نے بڑے ہی معمولی انداز میں ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، ہم کوئی اور کمال کر سکیں یا نہ کر سکیں، اتنی قیمت ضرور پڑے گی ہماری حیات کی۔
کہ ہمارے جواز سے ایک مجلس رکھی جائے گی جس میں ذکر ہوگا آل محمد کا۔ اب تصور کیجئے یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ خدا کے وہ مخصوص فرشتے جو زمین پر گرتے ہوئے بارش کے ہر ایک پانی کے قطرے کی مقدار کو گن سکتے ہیں، وہ ایک درود کے اجر کو نہیں گن سکتے۔ خدا جانے ایک مجلس حسین کا اجر کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ کم از کم ہماری زندگی کی اتنی تو قیمت ضرور تو لے گی، اتنا تو وزن ہے ہماری زندگی کا کہ ہمیں گزر لینے دیجئے ایک مجلس ہمارا بہانے سے رکھی جائے گی۔ ویسے وہ مجلس ہونی ہو یا نہ ہونی ہو، مگر ہمارے گزرنے کے جواز سے وہ مجلس رکھی جائے گی اور ذکر اس میں آل محمد کا ہوگا۔ عزیز، یہ موت آ کر، خصوصاً ہمارے اعزاء کی، اقرباء کی، پیاروں کی موت آ کر یہ درس دیتی ہے زندگی میں رہنا کسی کو نہیں، یہاں کسی کو نہیں رہنا، لہٰذا فکر ہونی چاہیے اس خدائے لم یزل کو راضی کرنے کی جس کی طرف بہرحال پلٹ کر جانا ہے، جس سے کوئی فرار نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہے، کسی نے خوبصورت بات کی، انسان کی ساری زحمات، انسان اپنی ساری زندگی 3 چیزوں کی جستجو میں بسر کر دیتا۔ ایک، ہر شخص چاہتا ہے میرا نام ہو، نام و نمود۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا نام ہو، لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانا جائے، مجھے مانا جائے، صاحب فلاں صاحب کی کیا بات ہے، میری نام کے ڈنکے بجیں۔ انسان ساری کوششیں کرتا ہے اپنے نام کو پروان چڑھانے کی۔ دوسرا، ہر انسان کی یہ کوشش ہے وہ الگ ہی دکھے، زمانہ اسے دیکھے، اس کی پرسنالٹی کا معترف، اس کے لباس کی تعریف کی جائے۔ مہنگے سے مہنگے لباس زیب تن کیے جاتے ہیں کہ انسان کو دیکھا جائے وہ کتنا با کمال ہے، کتنی ہیبت اور شان و شوکت۔ یا انسان بڑے بڑے گھر بناتا ہے، اپنی ضرورت سے بڑھ کر چھت اپنے لیے فراہم کرتا ہے، ضرورت 2 کمروں کی بھی نہیں ہے، مکان 7 کمروں کا رکھے گا، بڑے سے بڑے عالی شان گھروں میں رہے گا۔ کس میرا گھر سب سے جدا گانا ہو، دنیا دیکھ کر کہ کمال صاحب کتنا بڑا گھر پایا، جبکہ اپنی ضرورت کے مطابق چھت میں رہے تو خدا جانے کتنے بے چھتوں کو چھت فراہم کرتا ہے۔ مگر بس انسان کی یہ کوشش رہتی ہے نام ہو، لباس کمال کا ہو، میری چھت با کمال ہو۔ موت کا کمال یہ ہے جسے انسان بھول جاتا ہے، وہ آتے ساتھ انہی 3 چیزوں کو پہلے بدلتی ہے۔ نام کو مرحوم بنا دیتی ہے، توجہ ہے عزیزان محترم، لباس کو کفن میں بدل دیتی ہے، چھت کو تاریک قبر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جس خاطر ساری زندگی گزاری تھی، جس خاطر ساری جد و جہد کی تھی، ایک لمحے نے انہی 3 چیزوں کو تبدیل کر دیا۔ کہاں گیا وہ مکان، کہاں گیا وہ لباس، کہاں گیا وہ نام، سب کچھ ختم۔ موت نے ایک لمحے میں اپنے ساتھ لے گئے۔ عزیز یاد رکھیے، مال جتنا بھی زیادہ کیوں نہ ہو، زیادہ سے زیادہ موت تک کام آ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد پرواہ نہیں، کوئی آپ کا مقبرہ بنائے چاہے یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے۔ جتنا بھی مال ہو وہ زیادہ سے زیادہ آخری ہچکی تک کام آئے گا۔ اولاد کتنی ہی صالح کیوں نہ ہو، وہ قبر تک کام آئے گی۔ اعمال حسنہ وہ ہیں جو ہاتھ پکڑ کے حشر تک لے کر جائیں۔ تو کم از کم اعمال کو کمپرومائز نہ کیا جائے، اولاد پیچھے یا مال پیچھے انسان بھول نہ جائے۔ تو سکون دہ موت کیسے آ سکتی ہے، کمفرٹیبل موت کیسے آ سکتی ہے، کمال موت کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی کسی نے انتہائی سادہ مثال پیش کی ہے کہ دیکھیے نیند سے مثال لے لیجئے، کیونکہ نیند بھی آدھی موت ہے، انسان اپنے سینسز سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں نیند کب باس کمال آتی ہے؟ نیند اس وقت با کمال آتی ہے جب انسان تھکا ہوا ہو۔ توجہ ہے سن محترم، جتنا تھکا ہوا ہو نا اتنی نیند فوری آتی ہے اور آرام سے آتی ہے، اور کچھ نہیں کرنا، خدا کی راہ میں انسان اپنے نفس کو تھکا دے، موت خود بخود پرسکون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ انسان اپنے آپ کو تھکا دے راہ خدا میں، موت بڑی پرسکون آئے گی، موت بڑی لطیف آئے گی۔ عزیزان محترم، اور دیکھیے ماہ رمضان
سے زیادہ بہتر کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ آخری ایام آ گئے ہیں، تیزی سے گزر رہے ہیں۔ معصوم کی دعا اٹھا کر دیکھیے، معصوم فرماتے ہیں یا اللہ بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، یہ بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں یہ راتیں۔ اور اسے دوست داران خدا کی عید معصوم نے قرار دیا تھا، اور عید کا دن ختم ہو رہا ہونا تو ہر دوست داران خدا کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی جلدی ختم ہو گئے۔ دیکھیے بڑی رفتار سے گزر رہا ہے، مگر یہ آخری ایام ہیں۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھے، یہ آئے کس لیے تھے؟ یہ اس لیے آئے تھے تاکہ ہم اپنی شخصیت میں ایک تبدیلی لا سکیں، ایک کردار کو تبدیل کر سکیں، لعلکم تتقون، متقی بنانے کے لیے آئے تھے۔ آخری ایام ہیں، اگر اب تک کے بھی ایام ضائع ہو گئے ہیں تو کم از کم 2-3 شبیں تو ابھی بھی اپنے پاس ہیں، جستجو کی جا سکتی ہے، اس کے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور مقصد اس کا حاصل کب ہوگا؟ دوران رمضان نہیں ہونا تھا۔ اس بھوک اور پیاس نے، ان عبادات نے دوران رمضان نہیں، عید پر جا کر پتہ چلنا تھا کس نے واقعی رمضان گزارا ہے اور کون بھوک ہڑتال پر رہا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کس نے حقیقتاً اس سے استفادہ کیا ہے اور کون سٹرائک کرتا رہا ہے خدا کے خلاف۔ لہٰذا اصل تو نتیجہ بعد میں ہی نکلنا تھا۔ ایک مولا کے نام سے فرمان معروف ہوا ہے، جبکہ مولا کے غالباً کسی مستند کتاب میں مجھے بھی نظر نہیں آیا، اور حالت روزہ سے ہونے کی وجہ سے معصوم سے منسلک نہیں کرنا چاہتا، نہیں تو معصوم سے، مولا کائنات سے اسے منسوب کیا گیا کہ اچھی زندگی اور موت کا ربط مولا نے کیسے بیان کیا۔ فرمایا تم زندگی کو رمضان کی مثل بنا لو، خدا تمہاری موت کو عید کی مثل قرار دے دے۔ عزیز، یہ ساری سٹرگل جتنی ہم نے ماہ مبارک رمضان میں کرنی تھی، اس کا مقصد یہ تھا اپنے اندر وہ تبدیلی لے کر آنا۔ اگر اب تک کے دن ایام ضائع ہو گئے ہیں، اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے، 3 سے 4 شبیں ابھی بھی اپنے پاس ہیں، اور وہ مالک ایسا ہے اسے 3 شبوں کی بھی ضرورت نہیں، راضی ہونا ہو ایک لمحے میں راضی ہو جائے۔ معصوم جس کے لیے کہیں یا سریع الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والا۔ خدا کی قسم، میں جب بھی اس جملے کو پڑھتا ہوں سوچتا ہوں خدا سے فرینکنس کا کون سا درجہ چاہیے کہ خدا کو مخاطب کر کے کہا جائے اے بڑی جلد راضی ہو جانے والے۔ تو عزیز، خدا بہت جلدی راضی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی جو 2-3 شبیں رہ گئی ہیں، 4 شبیں رہ گئی ہیں، کوشش کیجئے جو کام اب تک نفس کو حاصل نہیں ہوا وہ ان آنے والی شبوں میں حاصل ہو جائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا، اور یہ 2 قرآنوں سے منسوب ہے، ایک قرآن ناطق، ایک قرآن صامت۔ قرآن صامت آیا، قرآن ناطق پلٹ گیا۔ دونوں ہی ایسے قرآن ہیں جو سرکار رسول اللہ کی میراث ہیں، جو سرکار رسول اللہ کی وصیت ہیں۔ دونوں حق ہیں، ایک ہدی للمتقین ہے، ایک امام المتقین ہے۔ دونوں ہدایت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دونوں ہدایت دیتے ہیں، دونوں کا ساتھ ایسا ہے، دونوں آغوش مصطفیٰ میں پلے، دونوں آغوش مصطفیٰ میں پروان چڑھے ہیں۔ دونوں کا معاملہ ایسا ہے، ایک کو چھوڑ دو دوسرا خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں کا ربط آپس میں اتنا حسین ہے، فرق اتنا ہے، ایک قلب پیمبر پہ آیا ہے، ایک جوف کعبہ میں آیا ہے۔ اور پھر بھی تاثیر دونوں کی ایسی ہے کہ جو قرآن صامت ہے اس کے لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کی شدت کو سہ نہ سکتے۔ اور 13 رجب سے پہلے کعبہ کی دیوار نے شک ہو کر بتایا قرآن ناطق کی تاثیر بھی ایسے یا اللہم صلی علی محمد تھوڑا اگر آپ کی توجہ ہو تھوڑی دیر فضائل مولا امیر بھی بیان کیا۔ دونوں کی تاثیر ایسی ہے، دونوں کا مزاج ایسا ہے، اور دونوں ہی ایسے ہیں جو پیمبر دے کر گئے ہیں۔ قرآن کس لیے آیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، حبیب آپ اس کی آیات کی تلاوت کر دیجئے، حبیب آپ اس کی تلاوت کر دیجئے لوگوں پر۔ اگر صرف قرآن پڑھ کر سنانا مقصد ہوتا تو بڑا ہی آسان تھا، پیغمبر ساروں کو اکٹھا کرتے، قرآن کھولتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمد سے والناس کی سین تک قرآن سناتے، لپیٹتے
سرکار چلے جاتے، مسئلہ حل ہو جاتا، یتلو علیہم آیاتہ۔ مگر ایسا کیوں نہ کیا؟ علماء تفسیر نے یہ نقطہ واضح کیا کہ اللہ کے نبی کو جو حکم دیا تھا خدا نے، وہ قرآن کی قرأت کا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کا تھا۔ قرأت کا تقاضا یہ ہوتا ہے زیر و زبر کے عین مطابق پڑھ دیا جائے، تلاوت کہتے ہیں اتباع کی نیت سے قرآن پڑھنے کو۔ فرق کیا ہے؟ قرآن کی صرف آیات پڑھنی نہیں ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ پیغمبر کو 23 سال شب و روز اسی لیے لگ گئے۔ اگر صرف اور صرف قرآن سنانا ہوتا یتلو علیہم آیاتہ ہی کے تحت ایک لمحے میں سناتے چلے جاتے، مگر آیات کی تلاوت کرنی تھی، یعنی ایک ایک آیت پڑھنی تھی، اس پہ عمل کر کے بھی دکھانا تھا۔ اسی لیے 23 سال کے شب و روز لگے کہ آیات بھی دینی ہے، عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ یعنی 23 سال میں 2 چیزیں پروان چڑھ رہی تھی، ایک قرآن آگے بڑھ رہا تھا، ایک سیرت خلق ہو رہی تھی۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ یعنی ایک طرف آیات جڑتی جا رہی تھی، سورے بن رہے تھے، سورے مل کر پارے بنے، پارے قرآن بن گیا، دوسری طرف سرکار کی سیرت ڈیولپ ہو رہی تھی۔ یعنی 23 سال بعد پیغمبر 2 چیزیں رکھتے تھے، ایک قرآن، ایک اپنی سیرت۔ تو لازمی تھا نا پیغمبر پہ کہ جب دنیا سے جائیں تو دونوں چیزیں دے کر جائیں۔ اسی لیے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت۔ قرآن کے طور پہ یہ کتاب لے لو، میری سیرت کے طور پہ آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے ایک کو لے لیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ دونوں ایسے لازم و ملزوم۔ دیکھیے ایک انتہائی لطیف مثال، انتہائی خوبصورت مثال، انتہائی آسان۔ دیکھیے اگر صرف اور صرف ایک لے لیا جائے، قرآن لے لیا جائے، حسبنا کتاب اللہ، اگر تسلیم کر لیا جائے تو کیا پہنچانے والے کا مقصد پہنچے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ قرآن جتنا بھی عظیم ہے الفاظ کا مجموعہ، اور الفاظ کبھی بھی کہنے والے کا تمام معنی آگے نہیں پہنچاتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سادی سی مثال، لطف آ جائے، بات پہنچ جائے تو دیکھیے ہمارے درمیان بھی، معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ غلط فہمیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ الفاظ پہنچ جاتے ہیں، کہنے والے کا لہجہ نہیں پہنچتا۔ توجہ ہے ذہن میں؟ ہمیں پتہ لگتا صاحب فلاں نے آپ کے متعلق یہ کہا، سنا نہیں، آگ بگولا ہو گئے، اس نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، ہم آگے سے وہ کچھ کہتے کہ معاملہ پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو پاتا۔ کچھ عرصے بعد ملاقات ہوتی ہے، آپ نے میرے متعلق یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا۔ کہنے والا کہتا ہے آپ کو کس نے کہا؟ میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ الفاظ پہنچے تھے، مسئلہ خراب ہو گیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ خالی الفاظ پہنچے تھے، کہنے والا خود کہہ رہا یہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ الفاظ پہنچے، کہنے والے کا لہجہ تو نہیں پہنچا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ پتہ چلا آپ کے اور میرے بھی الفاظ ہی پہنچے نا تو مقصد نہیں پہنچتا جب تک لہجہ ساتھ نہ ہو۔ دیکھیے سارے افراد نہیں بات کو فالو کرے۔ میں آسان سی مثال دیتا ہوں، دوست آپس میں کھڑے ہوتے ہیں، دوست کہتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اقدام قتل کی دھمکی ہے؟ نہیں، پتہ چل رہا ہے اس کا لہجہ بتا رہا ہے محبت سے کہا جا رہا ہے۔ یہی ذرا کوئی غیر ہو، یہی الفاظ استعمال کریں، شدت بدل دیں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب پتہ چل رہا ہے کہ کہنے والے کا ارادہ سنگین ہے۔ الفاظ وہی تھے، لہجے نے معنی بدل دیا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ پتہ چلا الفاظ کبھی بھی معنی نہیں پہنچاتے جب تک لہجہ نہ ساتھ پہنچے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ الفاظ قرآن سے لے لو، لہجے کے طور پہ آل محمد لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس کا مطلب ہے لہجہ امپورٹنٹ ہے۔ اور دیکھیے اور چھوڑ دیجئے، ساری امت مانتی ہے قرآن معجزہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو سرکار رسول خدا کا اسے معجزہ تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ اور معجزہ صرف حیات رسول میں نہیں، تا قیام قیامت تک معجزہ ہے۔ تمام امت قرآن کو معجزہ رسول مانتی ہے۔ تعجب کی بات ہے، معجزہ کبھی بھی معجزہ نہیں ہوتا جب تک صاحب اعجاز موجود نہ ہو۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ آگ کیا ہر کسی کے لیے گلنار ہو سکتی ہے؟ نہیں، وجود ابراہیم ہونا چاہیے۔ لکڑی کے ہر ہاتھ میں ہی سانپ بن سکتی ہے؟
نہیں، ید بیضا ہونا چاہیے۔ کیا لوہا ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی شدت چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، اثر داؤدی ہونا چاہیے۔ معجزہ تب ہوتا ہے جب کوئی صاحب اعجاز موجود ہو۔ ساری امت کا یہ تسلیم کرنا کہ قرآن معجزہ ہے، اس بات کی دلیل ہے 1400 سال سے کوئی صاحب اعجاز بھی موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ توجہ ہے جان محترم، ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک الفاظ ہے، ایک لہجہ ہے، ایک پیغمبر نے کلام الہی دیا ہے، ایک اپنی سیرت کے طور پہ دیا ہے، ایک معجزہ ہے، ایک صاحب اعجاز ہے۔ اور قرآن و علی کا ربط اتنا لطیف ہے، دونوں لا ریب بھی ہیں، بے مثال بھی۔ قرآن کے لیے ایات بمثل ھذا القرآن، خدا نے چیلنج کر دیا، کر سکتے ہو اس جیسا قرآن لے آؤ، اگر کر سکتے ہو، کچھ تم میں دم ہے، لے آؤ۔ جگہ جگہ قرآن نے دعوے کیا ایسا کرو 10 سورہ ہی بنا کے لے، بے اشر سور میں مثلہ ہی۔ ایک جگہ کہا ایسا کرو 10 سورہ چھوڑ دو، ایک سورہ ہی بنا کر لے، فاتو بسور میں مثلہ ہی، ایک سورت ہی اگر لا سکتے ہو لے آؤ۔ کبھی نہیں لایا جا سکا، کسی صورت نہیں لایا جا سکا۔ 1400 سال کا طول تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج بھی آپ نے دیکھا قرآن جلانے کی تحریکیں ہماری زندگی میں اٹھی، لوگوں نے قرآن جلانے کی کوشش، اسی ملک کی اسی سرزمین کے اوپر قرآن جلانے کی کیوں؟ اگر قرآن نے دعویٰ کیا کر سکتے ہو اس جیسا قرآن لے کر آؤ، کیا وجہ ہے؟ جلانے کو تیار ہو جاتے، ایسا بنانے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ توجہ ہے جی، آخر قرآن نے دعویٰ کیا عربی زبان اب صرف اہل عرب جانتے؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو اکثر بہت زیادہ اچھی جانتے، ترجمے بھی تو کرنے، ساری ٹرانسلیشنز بھی تو کرنی ہے، تو جب سیکھ لی ہے تو ایسا قرآن بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا دعویٰ ہے 10 سورہ بنا لو، 10 نہیں بنتے، ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیوں نہیں ایک آیت بن سکتی؟ دیکھ لیجئے، جلانے کو تیار ہو جاتے ہیں، ویسی بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن نے واضح فرمایا سورہ حق، انہ لحسرۃ علی الکافرین، یہ کافروں کی حسرت ہے۔ انہ لحق یقین، کیونکہ یہ حق یقین کی منزل پر ہے۔ قرآن جیسا یہ بنا سکتے ہی نہیں ہیں، یہ کافروں کی صرف حسرت ہے، اسے جلانے کو تیار ہو جائیں گے، بنائیں گے نہیں۔ پتہ چلا جو حق الیقین کے منصب پر ہونا، اسے جلانے کے لیے آگ تو لائی جا سکتی ہے، ویسا بنایا نہیں جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ جو حق الیقین کے منصب پر ہو، جو یہ کہتا ہو میرے آگے سے حجابات آسمانی کو ہٹا دیا جائے، علی کے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہے۔ یقین مسموع ہو تو علم الیقین ہونا چاہیے، علم الیقین کی منزل پر علی ہیں تو عین الیقین ہونا چاہیے، عین الیقین کے منصب پہ ہیں تو پھر حق الیقین پہ جانا چاہیے۔ مگر کمال علی ہے، مولا فرماتے ہیں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوتا، علی آلریڈی حق الیقین کے منصب پر۔ اور جو حق الیقین کے منصب پر ہو، اسے جلانے کی کوشش ہو جا سکتی ہے، اسے بنایا نہیں جا سکتا۔ 1400 سال سے خدا نے یہ چیلنج کر رکھا، اس دور میں بھی کیا تھا، پیغمبر نے بھی تو آیات لٹکائی تھی۔ ہوا کیا؟ وہ کعبے پر لٹکا دی سورہ کوثر۔ ایک بہت ہی عقل مند تھا، اس نے کہا میں پھر لے کر ہی آؤں گا، کیونکہ ایک بہت بڑا شاعر عرب کا پہاڑ پر رہتا تھا، غار میں رہتا تھا۔ تفسیر انوار النجف میں بھی غالباً یہ واقعہ موجود ہے۔ پہاڑ پر رہتا تھا اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ غار سے باہر نہیں آتا تھا، صرف جن کو شاعری کا شوق ہوتا تھا وہ اپنا کلام لکھتے تھے، اصلاح کروانے کے لیے اس کے غار کے باہر پتھر پڑا ہوا تھا، اس پہ کلام رکھ کے آ جاتے تھے۔ اگلے دن جاتے تھے تو وہ املا شدہ اصلاح شدہ مل جاتا تھا۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، اس نے کہا عکاظ کے میلے پہ اتنے عرب کے تمام فصحاء بلغاء سارے نہیں جواب دے سکے، میں لے کر آؤں گا۔ چیلنج کر دیا، کل اس کا جواب آ جائے گا۔ یہی چیلنج ہے نا، اس سے آیات اس جیسی بنا کر لانی ہے، میں لے کر آؤں گا۔ اس نے کیا زیادہ عقل مند بن رہا تھا، اس نے وہ لکھی ایک پرچے پہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جا کر رات کو غار کے باہر رکھا ہے اور لکھ دیا کہ 3 مصرے تو میں نے بنا لیے، چوتھا مجھ سے بن نہیں رہا، لہٰذا برائے مہربانی چوتھا مصرع بنا دیجیے۔ رکھا، اگلے دن گیا، سب کو چیلنج کر کے دیکھو جواب آ گیا، آ جاؤ ساتھ، آؤ میں تمہیں جواب دوں۔ ان نے یہی کہا تھا نا اس جیسی آیت بنا کے لاؤ، دیکھو میں بنا کر لے کر آنا۔ سارے گئے، دیکھا واقعی چوتھا مصرع موجود تھا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر، یہ جو اوپر لکھا ہے کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جانب اللہ
صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. لطف آ جائے اگر بات پہنچے تو. عزیز کیوں نہیں بن سکتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا قرآن نے کوئی ایسی زبان متعارف کروائی ہے جو آج تک انسانیت نے دیکھی نہیں تھی؟ نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں، بالکل ایسا نہیں. شہید مرتضیٰ مطہری کتاب فطرت میں فرماتے ہیں خدا نے کوئی نیا لفظ ہی نہیں انٹروڈیوس کیا قرآن میں. اور جن الفاظ کے اوپر احتمال ہے اگر غور کیا جائے تو وہ بھی عرب میں رائج تھے. خدا نے نئے الفاظ قرآن میں متعارف ہی نہیں. کیوں؟ قرآن ادبیات کی نہیں، ہدایت کی کتاب. ہدایت تب ہوتی ہے جب سامنے والوں کے ذہن کے مطابق کی جائے. عالم برہوت سے جبروت میں انسان چلا رہے اور نیچے بیٹھے ہوئے پہلے آسمان تک نہ جا سکیں تو فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا ہدایت ہمیشہ ذہنوں کے مخاطب ہوتی ہے. خدا نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ مجموعی دنیا کے ادب میں اضافہ ہو جائے یا عربی لغت کے اندر اضافہ ہو جائے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے. وہی الفاظ جو زمانے میں رائج تھے اللہ نے وہی الفاظ اٹھائے، ایک ربط دے کر آیات بنا دی. آیات ملی تو سورے بن گئے، سورے ملے تو قرآن بن گیا. اب جب بن گیا خدا کہتا ہے اگر کر سکتے ہو جنات کو بھی ساتھ ملا کر اس جیسی آیات بنا کے لے. کیوں نہیں بن سکتے؟ عزیز لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. توجہ چاہوں گا تمام حضرات سے، بڑا لطف آئے بات پہنچ جائے تو. الفاظ وہی تھے جو رائج تھے، اب کیوں نہیں صاحب بن سکتے؟ اور کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے الفاظ لوگوں میں ہی رائج تھے مگر اتنا فرق پڑا ہے اب خدا نے چن لیے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ پتا چلا بیچ میں ہوں زمانے کے، رہتے لوگوں میں ہی ہوں، اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں ہی ہوں، پر جب خدا چن لینا تو اب نہ لوگ ان جیسے ہوتے ہیں نہ وہ لوگوں جیسے ہوتے ہیں. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے ذہن محترم؟ پتا چلا جب خدا کی ذات چن لے تو. اگر آپ یہاں تک سن لیا، اگر آپ کی توجہ ایک اور جملہ عرض کروں، فرق بتاؤں دنیا میں اور مولا کائنات میں فرق کیا ہے؟ کمال ہے. اب یہ دعویٰ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اپنے پس ذہن رکھیے گا. خدا نے فرمایا کر سکتے ہو ایسی آیات بنا کر لے، سورہ بنا کر لے. کمال یہ دیکھیے مولا کائنات مختلف اصالِ ثواب کی مجلس ہے. ہم جب بھی کسی مرحوم کا سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ہی ہے نا، یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی حکم ہے جب کوئی نقصان کا سنو، کوئی بھی، صرف لازمی نہیں ہے کہ کسی کے فوتگی کی خبر، کوئی نقصان کی بھی خبر سنو فوراً ہی. یہ ایک عقیدہ ہے، ہم اللہ ہی کی جانب سے اسی کی جانب پلٹ کر جانا ہے. مگر کیوں ہم یہ سب کہتے ہیں؟ جا کر تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، ہر تفسیر اس کی میں ذمہ دار ہوں ایک ہی جواب دے گی. یہ کہاں سے یہ کلمہ آیا؟ ایک ہی واقعہ ملتا ہے. مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جو شہید ہو گئے جنگ موتا، آپ کی شہادت کی خبر آئی. رسول خدا کے پاس صحابی موجود تھے، لانے والے نے خبر لا کر بتایا سرکار وہ حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی. آپ نے فوراً ہی آپ نے ان کے حق میں دعا کی، سرکار نے گریہ بھی فرمایا. اتنے میں مولا کائنات تشریف لائے. جیسی مولا کائنات تشریف لائے رسول نے فرمایا یا علی وہ بھی خبر ملی ہے آپ کے بھائی جعفر طیار کی شہادت ہوگی. مولا نے گریہ فرمایا اور فوراً ہی یہ سنتے ساتھ کہ بھائی کی شہادت ہوگی، مولا کی زبان پہ پہلا جملہ آیا ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کی جانب سے ہیں، اسی کی جانب پلٹ کر جانا ہے. یہ جملہ تمام نہیں ہوا کہ جبرائیل فوراً وہی لے کر آ گیا سرکار وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. سرکار یہ بشارت دے دیجئے مومنین کو کہ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خدا ہی کی جانب سے ہیں اور اسی کی جانب پلٹ کر جائیں. کمال ہو گیا عزیز. جملہ کس کا تھا؟ مولا کائنات کا. خدا نے کیا بنایا؟ قرآن. زمین و آسمان کا فرق دیکھیے کل انسانیت اور جنات میں اور مولا کائنات میں. ہم سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے جنات کو ساتھ ملا کر بھی کوشش کرو، ایسی آیات بنا کر لے آؤ. یہ ہماری اوقات ہے کہ جن بھی ساتھ مل جائیں تو ایک آیت نہیں بنا سکتے، اور علی وہ ہے جس کے جملوں کو لے کر خود خدا قرآن بنا دیتا ہے. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. توجہ ہے ذہن محترم؟
کمال یہ دیکھیے خدا کی قسم، یہ ہماری اوقات اور حیثیت ہے کہ مل جائیں، کوششیں کرتے رہیں۔ خدا نے فرمایا میرے سوا جسے بھی پکارتے ہو مدد کے لیے بلا لو، بنا کے دکھاؤ، یہ ہماری اوقات ہے۔ اور وہاں جملہ زبان سے نکلتا ہے، خدا قرآن بنا دیتا ہے۔ اور جملہ زبان سے نکالنے کے لیے بھی جملہ کہنا ضروری ہے۔ آل محمد اس سے بھی ماورا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، سوائے اس کے ہم تو کھلاتے ہی، کوئی اور مقصد نہیں ہے، تمہیں خدا کی رضا کی خاطر کھلاتے، نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ تفاسیر اٹھا کر پڑھیں، تعجب خیز تفاسیر ہیں۔ آل محمد نے کہا کب تھا یہ مسکین و یتیم و اسیر سے کہ ہم جو یہ تمہیں کھلا رہے ہیں؟ مفسر لکھتے ہیں ویسے بھی وہ ایک دن تو نہیں، 3 مختلف ایام میں آئے تھے، اکٹھے تو آئے نہیں تھے جو انہیں مخاطب کر کے کہا دیکھو جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ خدا کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ وہ اکٹھے تو آئے نہیں تھے، تو اکٹھے ان سے کہہ کیسے دیا؟ ویسے بھی دیتے وقت یہ کہنا کہ جو میں تجھے کھلا رہا ہوں یہ ویسے بھی کوئی اتنا شرف کے مطابق نہیں ہے، اور آل محمد سے قیاس کرنا کسی ایسی بات کا جو پست ہو شرف سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے خدا نے کہہ دیا؟ ان ترجمے جا کر دیکھیں، اور وہ یہ کہتے ہیں سوائے ہم اس کے تمہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے کھلانے کا کہ اللہ کی رضا کی خاطر، نہ جزا نہ شکریہ۔ مفسرین لکھتے ہیں بنیادی طور پہ آل محمد کے دل کا ارادہ تھا جسے خدا نے قرآن بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ خدا ان کے دل کے ارادوں کو قرآن بنا دیتا ہے۔ عزیز ایک ربط اور قرآن و اہل بیت کا بتائیں اور بات کی ختم کرنے کی طرف بڑھوں۔ کمال یہ دیکھیے یہاں ہوا کیا، یہاں لوگ آئے، آل محمد کے در سے مانگا، آل محمد نے ایک عمل کیا، خدا نے اسے قرآن میں کوٹ کیا۔ مگر دیکھیے ایک کمال خدا نے کیا، جب اس کو کوٹ کیا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیوں یہ اس مسکین یتیم اسیر یہ ربط کیوں بنایا؟ پہلے دن مسکین آیا تھا، پھر یتیم آیا تھا، تیسرے دن اسیر آیا تھا۔ جس سیکوینس سے کام ہوا قرآن نے اسے ویسے ہی کوٹ کیا، جیسے آل محمد نے مسکین کو دیا مسکین کا لفظ استعمال کر دیا، یتیم کا کیا یتیم کو، تیسرے دن اسیر کو روٹیاں دی اسیر کو۔ اچھا ایک اور منظر پلٹا کر ذرا دیکھیے، مباہلہ میں خدا نے فرمایا ان سے کہہ دیجئے ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے، نسانا و نساکم، تم اپنی عورتیں میں اپنی کو، انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ یہاں قرآن نے پہلے کہا، پر جب آل محمد چلے نا تو جس انداز میں قرآن نے کہا تھا نساء انفسنا ابنانا، پہلے کہے تھے تو ابنانا آگے آ گئے، توجہ ہے ایزان محترم، نساء نہ کہیں تو نساء بیچ میں آ گئے، انفسنا تو نفس، وہ علی جو ہر میدان میں آگے چلنے کے عادی تھے قرآن نے آخر میں کہا علی پیچھے آ گئے، توجہ ہے ایزان محترم۔ اب سمجھ میں آیا قرآن و اہل بیت کا ربط کیا ہے۔ اگر قرآن پہلے کہہ دے تو آل محمد ویسے کر دیتے ہیں، اگر آل محمد کر دے تو قرآن ویسے کہہ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ عزیز یہ ایسا ساتھ ہے قرآن و اہل بیت کا کہ جس میں کوئی جدائی ممکن نہیں ہے، ایک کو چھوڑ دیا جائے دوسرا سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، ایک کو ہٹا دیا جائے دوسرا نصیب میں ہی نہیں رہتا، دونوں کا ربط ایسا ساتھ ساتھ ہے۔ عزیز جو آپ کے سامنے آیت بھی پیش کی اس کا مقصد بھی کیا تھا؟ خالی قرآن کیا پیغمبر کو دینا تھا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ خدا نے ایک اعتراض کوٹ کیا، 5 منٹ میں اس پر بات کر کے بات ختم کروں گا۔ کفار کا یہ اعتراض خدا نے کوٹ کیا، یہ پیغمبر کے اوپر وہ اعتراض کر رہے تھے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر کہہ رہے تھے، لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، آپ پر اپنے رب کی جانب سے پرماننٹ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ مسلسل آیات کیوں نہیں نازل ہوتی؟ مسلسل دلائل آپ کی حقانیت کے، آپ کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کے مسلسل۔ ٹھیک ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا دوبارہ جڑ گئے، درخت آیا واپس چلا گیا، سنگریزے بولے خاموش ہو گئے، یعنی معجزات تو ہوتے ہیں مگر ایک پرماننٹ معجزہ وہ مانگ رہے ہیں، یعنی کفار خود کہ کوئی ایسا کردار یا کوئی ایسی دلیل جو مستقل ہو، جس کا وجود حقانیت مصطفیٰ کی دلیل ہو۔
اور قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ خدا نے آگے سے جب اب یہ تو قرآن نے ان کا اعتراض یقول الذین کفروا لولا انزل الیہ آیات من ربہ، یہاں پر بات ختم کر دی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی جانب سے پرماننٹ نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اب خدا آگے سے کیا فرما رہا ہے؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، جبکہ آپ صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب اگر اس کے بعد لکھا ہے تو یقیناً اس بات کا جواب ہوگا، یقیناً خدا اب ان کفار کو جواب دے رہا ہے کہ تمہیں پرماننٹ دلائل چاہیے، ہر قوم میں ایک ہادی ہوا کرتا۔ پتہ چلا جب جب قوم مصطفیٰ ہوگی کوئی ایک ایسا وجود ضرور اس میں رہے گا جس کا وجود ہی حقانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ بس عزیز وہ کردار ایسا ہوگا، یہی وجہ ہے علی اس لیے لازمی ہے، خالی قرآن لیا جا ہی نہیں سکتا کہ مولا کائنات حقانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ اسی لیے نفس پیغمبر کہا گیا، میں نے گزشتہ مجالس میں بھی عرض کیا، نفس یعنی نسبت دی جا سکتی پیغمبر کے ہر عمل کی علی کی طرف اور علی کے ہر عمل کی رسول کی طرف، یعنی ایک ایسا کردار ہے مسلسل جو حقانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ دنیا سمجھتی ہے ہم ہر جگہ علی علی، ہر معاملے میں علی علی، تو معاذاللہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، شخصیت پرستی اسلام میں حرام ہے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، ہم کردار پرست ہیں۔ ہم اس گھرانے سے اگر جڑے ہیں، اس نام سے اگر جڑے ہیں تو یہ کردار پرستی ہے، قطعاً بھی شخصیت پرستی نہیں ہے۔ شخصیت پرستی میں بہت سارے حقائق سے منہ موڑ لیا جاتا ہے، مگر کردار پرستی میں صرف اور صرف کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ہمارا مکتب شخصیت پرست ہوتا تو ہم محمد ابن ابی بکر کی عزت کرتے، ہم عمر بن عبدالعزیز کی عزت کرتے، ہم معاویہ ابن یزید کی عزت کرتے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ نام کا معاویہ، بیٹا یزید لعین کا، ہمارے مکتب میں اس کی عزت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تعلق بنی امیہ سے، ہماری ہاں عزت ہے۔ محمد ابن ابی بکر، دنیا کی کون سی قوم ہے جو دشمن کے بیٹے کا احترام کرتی ہے؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کیوں؟ ان سے کیوں پیار ہے؟ کیونکہ ان کے کردار کا یقین ہے۔ ہم اس کا مطلب ہے جہاں ہمیں کردار نظر آئے، ہمارے دشمن کا بیٹا کیوں نہ ہو، ہم احترام کرتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ عرض کروں، دنیا نے محمد ابن ابی بکر کی توہین کر کے اور عبداللہ ابن عمر کا احترام کر کے بتایا ہے کہ ان کے ہاں احترام کا معیار خلیفہ راشد کا بیٹا ہونا نہیں، دشمن اہل بیت ہونا ہے۔ ہم کردار پرست ہیں۔ میں نے عرض کیا نام کا معاویہ، بیٹا یزید کا، کیا کوئی احترام کرے گا؟ ہم احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے منبر کو ٹھوکر مار دی اپنے باپ کے، اس نے کہا یہ تخت میں خون آل محمد ہے، مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ نام کا معاویہ ہے، رگوں میں خون یزید دوڑ رہا ہے، ہمارا مکتب اس کا احترام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم کردار پرست ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مکتب جس میں اتنی لچک ہو وہ شخصیت پرست نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہمیں کردار نظر آئے گا وہاں ہم سے پھر محبت کے زبردستی تقاضے نہیں کرنے پڑیں گے، قانون سازیاں کر کے ہم خود ہی جھکتے چلے جائیں گے۔ ہم تو مومن کہلاتے ہی ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والوں کا مکتب ہے، مگر سامنے کردار تو نظر آئے۔ مولا کائنات سے اسی لیے پیار ہے، علی کا کردار ہے۔ مولا کائنات خلافت کی اوقات ہی کیا ہے، دنیا نے ربوبیت لا کے علی کے قدموں میں پیش کی ہے، خدائی لا کر علی کے قدموں میں پیش کی ہے، مگر کائنات کا عظیم کردار الہی کفا بن اذن ان اکون لک عبدا، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ۔ عزیز ایک جملہ عرض کروں اپنے ان بھائیوں سے جو عشق اور محبت کی حدت میں حدود کو کراس کرتے ہیں، ان سے ایک ہی جملہ عرض کروں گا، خدارا مولا کائنات کے الفاظ پر غور کریں، یا اللہ علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے، خدارا علی کی عبدیت کا انکار کر کے علی کی عزت کا انکار نہ کیا جائے۔ مولا کائنات تو اپنی عزت اپنی عبدیت میں تصور کرے، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، وہ علی کہ کعبے میں ولادت سے لے کر مسجد میں شہادت تک ہر شے نے جسے عزت اور فخر دیا، وہ کہتے ہیں کسی شے میں میرا فخر نہیں ہے، یا اللہ علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو علی کا رب ہے، علی کی عزت کے لیے کافی ہے علی تیرا بندہ ہے، علی کے فخر کے لیے کافی ہے تو علی کا رب ہے۔ انت کما احب، یا اللہ تو بے عین ہی ویسا ہے جیسا میں علی چاہتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے جو ہم سے بلند ہونا وہ کیسا ہونا چاہیے،
ہم آفس میں بھی کام کرتے ہوں نا تو وہاں بھی معیار ہوتا ہے، باس کچھ ایسا ہونا چاہیے، سافٹنس اس میں اتنی ہونی چاہیے، عزت کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، مخلص ہو، اخلاص رکھتا ہو، اخلاق رکھتا ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے جو اس سے بڑا ہے اس میں چند خصائل ہونے چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں یا اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو اتنا عظیم ہے جتنا میں چاہتا ہوں، اتنا رحیم ہے جتنا میں چاہتا ہوں، اتنا کریم ہے جتنا میں چاہتا ہوں، اتنا بلند ہے جتنا میں چاہتا ہوں۔ فجعلنی کما تحب، یا اللہ تو علی کو ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد تو عزیز اور کچھ نہیں ہوا، بس اتنا ہوا، خدا بلند تھا، اس نے مولا کو ویسا بنا لیا جیسا خدا چاہتا تھا۔ بس اللہ نے مولا کائنات کو ویسا بنا لیا جیسا اللہ چاہتا، کیونکہ اللہ رب العزت ویسا ہی عظیم تھا جیسا مولا کائنات چاہتے تھے۔ بس عزیز کوشش ہونی چاہیے، یہ وہ کردار ہے جس کا وجود حقانیت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ علی کے پیچھے چلنا نبی کے پیچھے چلنا ہے، اطاعت علی اطاعت مصطفیٰ ہے، اتباع مولا امیر اتباع سرکار رسول خدا ہے۔ اسی لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں دنیا جہالت میں ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم مولا علی کو مانتے ہیں۔ ہم مولا علی کو کہاں مانتے ہیں؟ کب مولا نے پوری حیات میں کہا کہ مجھے مانو میں تمہارا مولا؟ یہ تو نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا۔ ہم علی کو نہیں، ہم اصلا نبی کو مانتے ہیں۔ علی کو ماننا نبی کو تسلیم کرنا ہے، علی کو ماننا حکم سرکار رسول اللہ ہے۔ بس عزیزان محترم، وہ جو ضرب لگی نا، وہ ضرب سر اقدس علی ابن ابی طالب پر نہیں، آل محمد کے مقدر پہ ضرب لگی۔ وہ جو ضرب لگی وہ اسلام کے سینے پہ ضرب لگی۔ عزیز بس اس ضرب کے بعد سے لے کر آج تک اس امت کو نصیب نہیں ہوا کوئی ایسا کردار جو مولا کائنات کے نزدیک بھی پہنچ سکے۔ 1400 سال میں عذاب بن کے یہ حکمران عالم اسلام کا استحصال کر رہے ہیں۔ یہ نقصان ہوا علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پہ ضرب لگنے کا۔ کائنات کا سب سے عظیم صابر مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جا کے میں اکثر عرض کرتا ہوں نہج البلاغہ میں مولا کا نوحہ پڑھیے۔ مولا کیا فرماتے ہیں، کس طرح سے مولا نے اپنی اس میراث کو لٹتے دیکھا ہے۔ رسول نے فرمایا تھا میرے بعد قرآن و علی سے منسلک رہنا۔ اس امت نے چھوڑا علی کو، مرضی کی اپنی، اور مولا پہ وہ وقت کیسے گزرا؟ فرماتے ہیں ایسے وقت گزرا جیسے آنکھ میں شہتیر ہو، گلے میں ہڈی ہو۔ نوحہ پڑھو، یعنی اتنی تکلیف میں علی کا وقت گزرا ہے۔ آنکھ میں ہلکی سی شے گزر جائے انسان بے قرار ہو جاتا ہے، چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ مولا فرماتے ہیں وہ تمام 25 سال 30 سال مجھ پر ایسے گزرے ہیں جیسے وہ 20 سال کا عرصہ ایسے گزرا ہے 25 سال کا جیسے آنکھ میں شہتیر ہو، یعنی ہر لمحے علی نے بے قراری میں کیسے نہ دیکھ رہے تھے مصطفیٰ کے قانون بدلے جا رہے ہیں، دیکھ رہے تھے اسلامی شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اتنا مشکل۔ اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا السلام علیکہ یا اصبر الصابرین، اے صابروں میں سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے تجھ پر میرا سلام ہو۔ عزیز میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مولا امام زمانہ آپ کے مد نظر تو تمام مصائب آل محمد ہیں۔ مولا ہم نے تو صرف روایتیں پڑھی ہیں، آپ تو چشم تصور سے دیکھ رہے ہیں کس طرح مولا حسین نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ مولا ہم نے تو صرف پڑھا ہے اکبر کے سینے میں برچی لگی، مولا آپ تو چشم زدن میں دیکھتے ہوں گے کیسے اکبر کے سینے میں پھل برچی کا لگا۔ مولا پھر بھی مولا کائنات سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے۔ مولا ہم نے تو صرف سنا ہے کہ ہاتھوں پہ اصغر کے لیے پانی مانگا جا رہا تھا، آپ نے تو وہ منظر دیکھا ہوگا چشم زدن میں کہ کس طرح سے مولا اصغر کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ایک گھونٹ پانی مانگا جا رہا تھا، پھر بھی علی حسین سے بڑھ کر صبر کرنے والے۔ آخر مولا کیا وجہ ہے؟ ہم نے حسین سے بڑھ کر صابر کوئی نہیں دیکھا جس نے 71 لاشیں اٹھائی سارا دن میں، مگر پھر بھی کہا رضن بقضاء و تسلیما لامر۔ پھر کیسے حسین سے بڑھ کر علی صبر کرنے والے؟ نہ مولا کائنات نے 3 دن کی پیاس دیکھی ہے، نہ مولا نے کسی جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، نہ کسی بچے کے لیے پانی مانگا ہے، نہ کسی جوان بیٹے کے ٹکڑے اکٹھے کیے ہیں،
پھر کیسے اصبر الصابرین ہو گئے؟ یقیناً مولا امام زمانہ یہی جواب دیں گے، ہاں بڑے ظلم ہوئے ہیں، ہاں ظلم ہوئے ہیں حسین پر، مگر کسی بدبخت نے حسین کے ہاتھوں کو باندھ کر در خیمہ پر رباب پہ تازیانوں کی بارش نہیں کی ہے۔ ہائے سلام ہے علی کے صبر کو جو دیکھتے رہے زہرا پر مصائب ہو رہے ہیں مگر قبر رسول کو مخاطب کر کے کہتے رہے کاش مولا میرے ہاتھوں کو نہ باندھا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار، تو جو واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہار دا معصومین علیہ السلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما، اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں مرحومہ ریتا زیدی کے نامہ اعمال میں سے درج فرما، اس کے علاوہ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، انہیں کنیز حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے طور پہ میشور فرما، ان تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما، تمام حاضر غیر حاضر مومنین کی جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں انہیں قبول و منظور فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، تمام مومنین جہاں کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما، سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما، سیرت آل محمد پڑھنے سمجھنے عمل کرنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیام قیامت حبدار آل محمد میں شور فرما، رب کائنات آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے خصوصاً جملہ مرحومین کے لیے جن کے لیے اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا، خصوصاً مرحومہ ریتا زیدی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔